معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان اس وقت میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ ایک سائنسی مرحلے میں گھستے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ہمارے میڈیکل سسٹم میں بہتری آتی ہے، ہماری کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے آئندہ کے ٹرائلز کرنے کے لیے، اور نئی ویکسینز اور دیگر بیماریوں کے ٹرائلز اور ویکسینز اور ان میں ریسرچ میں شامل ہونے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موقع ہے اور یہ ایک پبلک گڈ کا انیشیٹو ہے جس میں سب کو بینیفٹ ہونے کا چانس ہے۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہماری ٹیم کو جس نے اس ٹرائل کو یہاں تک لے کے آئے، جو ہمارے کولیبریٹنگ پارٹنرز ہیں، اور ظاہر ہے پاکستانی عوام کو کہ یہ ایک ایسا اہم قدم ہے جس میں اب پاکستان بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد میں درخواست کروں گا میجر جنرل عامر اکرام کو کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے، کہ وہ ہمیں تھوڑی اس کی تکنیکی گہرائی میں جائیں اور تھوڑا سا ہمیں مزید معلومات بتائیں کہ یہ ٹرائل کیا ہے، یہ کیا ویکسین ہے، اور اس میں ہم کتنے عرصے تک اس کے اعداد و شمار اور اس کے رزلٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ پہلی تو بات یہ جیسا کہ آنریبل منسٹر نے ابھی فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم فرسٹ ایور فیز 3 کلینکل ٹرائل فار اے ویکسین جو ہم لانچ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی ریسرچ ہے جو پوری دنیا میں ہر وقت جاری رہتی ہے، اور پاکستان اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم تیزی سے اس فیلڈ کو، کیونکہ اٹس اے $1 بلین انڈسٹری، اور ہم نے اس سے ڈیفینیٹلی جتنا فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ جو ان پرٹیکولر اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں ویکسین پہ، اور کم و بیش 7 جو اس وقت ویکسین ہیں وہ اپنے فیز 3 ٹرائل میں چل رہی ہیں، جس میں سے 3 چائنا کی ہیں۔ کینسینو کی یہ جو ویکسین ہے یہ بیسیکلی ریکامبیننٹ ٹیکنالوجی پہ ہے، جس میں ایک ایڈینو ویکٹر ہوتا ہے جس کو ڈیفیشنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ جو وائرس ویکٹر ہے اور یہ سیل کلچر لائن یہ کینیڈا سے پروکیور کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اس کو ویکسین کے طور پہ ریکامبیننٹ ٹیکنالوجی سے ایسے کیا جاتا ہے کہ جو سرفیس پروٹین جو آپ اکثر دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف یہ اینٹی باڈیز جسم میں جانے کے بعد بناتا ہے۔ اور پھر یہ اسٹڈی اس طرح کی جاتی ہے کہ پہلے اس کے پری کلینکل فیز ہوتے ہیں جو جانوروں پہ کی جاتی ہے، جو چائنا میں اس سال کے شروع میں ہوئی، اس میں اس کے اٹ واز سیف اینڈ امیونوجینک۔ اس کے بعد اس کا فیز 1 کلینکل ٹرائل ہوتا ہے جو اگین چائنا میں کنورٹ کیا گیا، اور اس کے بھی ریزلٹس اچھے آئے۔ اس میں سیفٹی اور ایفیکیسی آن دا ہیومن باڈی دیکھی جاتی ہے۔ فیز 2 ٹرائل قریباً 508 لوگوں پہ کیا گیا، اور وہ ایک بڑا ٹرائل تصور کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی جب اچھے اس کے اثرات نظر آئے تو یہ جو میڈیکل جریدے ہیں ان میں پبلش کیا گیا، اور اس میں لینسٹ میں جو کہ جس کا شمار اس وقت ٹاپ موسٹ میڈیکل جرنلز میں ہوتا ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی سملر ہے جو کہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا جو آپ بہت نام سن رہے ہیں، سوائے اس کے کہ وہاں چیمپینزی کا وائرس استعمال کیا گیا ڈینو ویکٹر، اور اس میں ہیومن ویکٹر استعمال کیا گیا، لیکن یہ ٹوٹلی کوالٹی ایشورڈ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ کینیڈا سے منگایا گیا، سیل لائن بھی کینیڈا سے منگایا، اور اس وقت ایک کنسورشیم بھی بنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کینیڈا میں جو اس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اب اصل چیز آتی ہے فیز 3 ٹرائل، جو کہ ڈیفینیٹلی سب سے بڑا اور ذرا مشکل کام بھی ہوتا ہے، بٹ الحمدللہ وی ایکسیپٹڈ دس چیلنج، اور وی آر ایکسٹریملی گریٹفل ٹو دا پیٹرنیج فرام نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، منسٹری آف ہیلتھ، کہ سب نے مل کے ہمیں اتنا سپورٹ کیا کہ ہم جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس بھی ہم اس پہ پورا اتریں۔ اب یہ فیز جو یہ شروع انشاءاللہ آج سے یہ ہو گیا، ہم نے کم و بیش 8 سے 10 ہزار کینڈیڈیٹس کرنے ہیں، والنٹیئرز، ہر چیز کا ایک فارمل سسٹم ہے، ہم ان کو انڈکٹ کریں گے، اس کے بعد ان کو ویکسین لگے گی، پہلے ان کا سارا میڈیکل ایگزامینیشن، ویکسین کے بعد فالو اپ ہوگا۔ یہ فالو اپ جو ہے یہ ہم 12 مہینے تک کریں گے، لیکن جو ویکسین کے نتائج ہیں یہ تقریباً ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 4 سے 6 کے ہفتے کے دوران ہم 8 سے 10 ہزار کینڈیڈیٹس کو ویکسین لگا لیں گے، اور اگلے 3 ماہ میں ہم ان کو فالو اپ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اینٹی باڈیز کس حد تک بنی، سیفٹی کا مزید پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بہت سارے لوازمات ہیں جو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم چیک کریں گے، لیکن 12 مہینے تک کنٹینیو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ جو اینٹی باڈیز ہیں کتنی دیر تک پرسسٹ کر رہی ہیں، اور کیا سیکنڈ ڈوز کی ضرورت ہے نہیں۔ لیکن اس کیس میں جو پہلے سٹڈیز پبلش ہوئی ہیں اس کی سنگل ڈوز ہے، اور دوسری ڈوز کا ریکمینڈ ابھی نہیں کیا گیا۔ تو فیز 3 میں ہمیں حد الوسع فائنلی پتہ چلے گا کہ اس کی فائنل ایفیکیسی، اینڈ جب یہ پروو ہو جاتی ہے، اس کے رزلٹ انالائز ہو جاتے ہیں اگلے 4 سے 5 ماہ کے دوران، تو پھر یہ ویکسین مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں یہ اس وقت وہ ویکسین ہے جو چائنا میں چائنیز آرمی کو اور پولیس کو آلریڈی اپروو ہو گئی ہے اور ان کو لگ رہی ہے، تو دیٹ مینس کہ اس کی جو سیفٹی ہے وہ انشورڈ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مختلف ممالک کورونا
NIH کے سربراہ میجر جنرل ڈاکٹر عامر اکرام اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا کو بریف کر رہے تھے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے پہلے بتایا کہ پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ یہ اہم خبر شیئر کی معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے، جس کے بعد NIH کے سربراہ میجر جنرل ڈاکٹر عامر اکرام اس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کیا اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، کتنے لوگوں پر اس کو چیک کیا جائے گا، اس کا ٹرائل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 8 سے 10 ہزار کینڈیڈیٹس اس ٹرائل کو والنٹیئر کریں گے اور 3 ماہ تک ان جو کینڈیڈیٹس ہیں جن کی تعداد 8 سے 10 ہزار بتائی جا رہی ہے، ان کی مانیٹرنگ ہوگی۔ ویسے تو یہ 12 مہینے تک اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ اس میں اینٹی باڈیز جو بن رہی ہیں وہ کتنی بن رہی ہیں، کب تک وہ سٹے کر پا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹیسٹنگ کا فیز 3 ہے، یہ بتانا تھا میجر جنرل ڈاکٹر عامر اکرام کا، جو بریف کر رہے تھے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔